پارٹی کے اندر 50 لڑکے لڑکیاں ننگے پکڑے. 50 لڑکے لڑکے ننگے ہی کہنا چاہیے نا, جس طرح انہوں نے لباس پہنے ہوئے تھے. بالکل ٹھیک ہے. چہروں پہ انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے. مغربی تہذیب کے دل دادا تھے. اب وائف سویپنگ کیا ہے؟ باقاعدہ وہاں پہ پارٹی ارینج کی جاتی ہے, پارٹنرز جاتے ہیں, پتہ نہیں ان کی اصل بیوی ہوتی, نقل ہوتی. اللہ معاف کرے, ان کا یہ سوچ ہوتا ہے تو میری بیوی لا تو میں تیری بیوی لا. پاکستان میں ہو رہا ہے جی, یہ پاکستان میں کراچی میں ہو رہا ہے, لاہور میں ہو رہا ہے. آپ کو کس نے کہا نہیں ہو رہا؟ پاکستان میں ریپ کی شرح کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ کیوں سیکشل فرسٹریشن اتنی کہ بچیوں سے ریپ ہو رہا ہے؟ کبھی کسی طوائف سے آپ نے جا کے پوچھا کہ وہ اپنا جسم کس مجبوری میں بیچتی ہے؟ آج کی ینگ جنریشن کہتی ہے کہ ہم نے پارٹیز کرنی, ہم نے ننگے ہونا ہے. آپ چھوڑے یہ متیرہ کو, مناہل ملک کو, ان کو تو خود نہیں پتا یہ کیا کر رہی ہیں. آج سے 10 سال بعد جب یہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں گی, کیا اپنی آنکھ سے آنکھ ملا پائیں گی؟ ان کو لباس کا چناؤ نہیں کرنا. جب بازار میں کوئی چیز آ کے کھڑی ہوتی ہے تو اس کے گاہک خود ہی پیدا ہو جاتے ہیں. انڈیا میں ایک لڑکا, اس نے جانی سنس کا انٹرویو کیا, جو ایک مشہور ایڈلٹ سٹار ہے. اس نے باقاعدہ ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے بتایا, اس نے کہا جانی سنس نے مجھے اپنا ای میل اکاؤنٹ دکھایا, باقاعدہ میلز جاتی ہیں پاکستان انڈیا سے, اپنا جی یہ میرا سائز ہے, یہ میری باڈی فگر ہے, مجھے جاب دلوا دے اس کام میں. واہ 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 واہ. پاکستان سے, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش. بچوں کو اکیلے مسجد بھی نہ بھیجیں. زیادہ تر بھیڑیے نا سفید لباس میں وہ, اور اسکول میں بھی پوری نظر رکھیں, کیونکہ استاد, مولوی صاحب, ان سب کے کردار بہت مشکوک ہو گئے. السلام علیکم ٹو ایوری ون, دس از میاں ارسلان اینڈ ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ. ناظرین, آج کے اس جدید ماڈرن دور کے اندر بہت سی ایسی معاشرتی برائیاں ہیں جو بڑھتی جا رہی ہیں, اور والدین جو ہیں اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے. اور آج کے اس دور کے اندر ہمیں بہت سے بڑے بڑے شہروں کے اندر اور ہوٹلز کے اندر جو ہیں وہ بڑی بڑی پارٹیز نظر آ رہی ہیں, جس میں لڑکیاں لڑکے اکٹھے ڈانس کرتے ہوئے پکڑے بھی جا رہے ہیں, اور سوشل میڈیا پر جو ہے ان کی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں. جبکہ یہ ڈانس پارٹیز کیسے منعقد ہوتی ہیں, ان کے کیا نقصانات ہیں, اور اس میں کون کون سی ڈرنکس اور کون کون سی ڈرگ ایڈکشنز استعمال کی جاتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ والدین اپنے بچوں کو ان انرجی ڈرنکس سے, ان ڈانس پارٹی سے, اور اس کے ساتھ ساتھ پورن انڈسٹری سے کیسے دور رکھ سکتے ہیں, اور والدین اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کس طرح میسر کر سکتے ہیں. اور ایک ماں جب اپنے بچوں کی اپنی آغوش میں اپنے بچوں کی تربیت میسر کرتی ہے تو اس وقت اسے کیا کیا جو کہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ میں نے اپنے بچے کو یہ چیزیں سکھانی ہے, اور معاشرے میں اپنے بچے کو کیسے باغی بنانا ہے. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں تمام باتوں کے اوپر گفتگو ہوگی, ڈسکشنز ہوں گی. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک بار پھر حمزہ ساجد رانا, ان سے جانتے ہیں کہ وہ ان تمام جو ٹاپکس کے اوپر کس طرح اپنا انالیسس دیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حمزہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. اچھا, پہلے تو کبھی ایسی خبر سننے کو ملتی تھی تو ایک دفعہ تہلکہ مچ جاتا تھا کہ یار پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایسی بھی پارٹیز ہوتی ہیں, ایسا بھی ماحول ہے. لیکن اب تو آئے روز کوئی نہ کوئی ایسی وجوہات یا کوئی نہ کوئی ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کیسز بھی سامنے ہیں. پھر پارٹیز ایسی ہو رہی ہوتی ہیں کہ جس میں جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام کیا, وہ تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ جیسے ہم کسی اور ملک میں رہ رہے ہیں. حال ہی میں ایک پارٹی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے, جس میں جی بتایا جا رہا ہے, ابھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ افغان سے تعلق رکھنے والی سوزین اور اس طرح کے 2-3 نام ہیں, وہ بہنیں ہیں اور وہ پکڑی گئی ہیں. اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے, کون سی ڈانسنگ پلز استعمال کی جاتی ہیں, اور یہ نوجوان نسل اس جانب کیسے گامزن ہے؟ اچھا ارسلان, اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ عرصے سے نا ایک نیا کلچر پریویل کر رہا ہے کہ جین زی, ہماری جو نئی جنریشن ہے, ینگسٹرز جو ہیں پاکستان میں 60% آلموسٹ ینگسٹرز ہیں, بالکل, جو کہ انڈر دا ایج آف آلموسٹ 30 ہیں. شیور, ٹھیک ہے. وہ ہر وقت فرسٹریٹڈ ہے. فرسٹریشن کیا ہے؟ ہمارے ملک میں کھانے کے نام پر انٹرٹینمنٹ ہے, ہم کھانے کو انٹرٹینمنٹ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل, ہم زیادہ دیر سونے کو بھی انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں, بالکل ایسے, اور ہم صبح کے وقت پھر ناشتے وہ کھانے کو ہی انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں. اور اب ہمارا ناشتہ بھی دوپہر 2 بجے پہ پہنچ گیا. جی, تو جب آپ کی یہ ساری لائف سٹائل خراب ہوتا ہے, پھر بچوں کے اوپر ایک ایکسٹرا قسم کا پریشر ہے, گریڈز کے بعد جابز کا. پھر اس فرسٹریشن کو ختم کرنے کے لیے بچے ویپنگ سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کو پتا آج کل ینگ جنریشن بہت ہی چھوٹی عمر میں بچے ویپنگ سٹارٹ کر دیتے. اب ویپنگ کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی اس ڈانس پارٹی سے ریلیٹڈ ویپنگ اس لیے کہ ویپنگ اور یہ ساری جو ٹرینڈز ہیں یہ آپ کو یہ ڈانس پارٹیز کے ٹرینڈ میں ہی نظر آتے ہیں. اب تو لاہور میں زبان زد عام دکانیں ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ گلیسرین کی فارم میں ایک آتا ہے, نیکوٹین, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب گلیسرین تو اسکن کے اوپر لگانے کے لیے ہے, لیکن وہی چیز جب آپ اپنے جسم کے اندر داخل کریں گے تو وہ کتنا نقصان کرے گا. ایک نیو ریسرچ کے مطابق وہ آپ کے پھیپھڑے ہی چوک کر دیتا ہے. ویپ ایسے کرتا ہے, جی, ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگوں نے پہلے اس کو اس طرح کہتے ہیں نا, وہ کسی چیز کوئی چیز حرام ہو نا
اسے حلال کرنے کے لیے 100 توجیہیں پیش کر لیتے ہیں. یہ جی اس صورت میں جائز ہے, اس صورت میں جائز ہے. بھائی ایک چیز رب نے حرام کی تو کسی وجہ سے کی نا, دیر از اے ریزن فار دیٹ. بات آ گئی ڈانس پارٹیز کی. لیکن اس کو ہم پہلے ویبس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں تاکہ یہ ہمارا ایک چنک ہو کہ ویب سے نوجوان نسل کیسے دوری اختیار کرے یا اس کے نقصانات کیا ہیں. چلے پارٹی کو ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے. ہاں ویپ اور اس طرح کے جو 15 سال پہلے ویپنگ کا ایک کلچر آیا کہ جی یہ شیشہ سے بھی بہتر ہے, یہ سگریٹ سے بھی بہتر ہے. اب آپ جب سگریٹ پیتے ہیں تو اس میں ٹار جلتا ہے, ٹھیک ہے, نکوٹین ہوتا ہے, پھر اس کے علاوہ پیپر جلتا ہے, اس کا اسموک ہوتا ہے. لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ جو آس پاس کا انوائرمنٹ ہے وہ بھی اس سے اچھا خاصا افیکٹ ہوتا ہے. جو آپ کے ساتھ بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی اریٹیٹ ہوتا ہے بیکاز آف دا اسمیل اور بیکاز اس کا ایک عجیب سا ایروما ہوتا ہے دھوئیں کا. انہوں نے کہا حل کیا نکال رہے ہیں, دے آر ویری فاسٹ مائنڈس. انہوں نے کہا کہ چلو جی ایک خوشبودار بناتے ہیں چیز جو دکھنے میں بھی بڑی سلیک, بڑی ایلیگنٹ ہو. آپ نے آج کل دیکھے ہوں گے پوڈ آ گئے ہیں, ویپ آ گئے ہیں, وہ اتنی سی ایک اور بھی آ گئی ہے, وہ ایک اسٹک ٹائپ, اس کے اندر بھی انہوں نے بیٹری لگا دی, وہ اسٹارٹ کر دی. اب ایک گلیسرین ٹائپ مٹیریل آتا ہے جی, اچھا جی اس کے اندر جی ہم نے وہ یہ جی پہلے شروع میں آیا جی یہ فروٹ, اس میں فروٹس کا فلیور ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں ویجیٹیبل آئل ہے. پہلی یہ باتیں پھیلی. اچھا لوگوں نے اس چیز کو کامن ہونے دیا. جیسے شیشہ تھا, شیشہ تو بہت زیادہ نقصان کرتا تھا. اچھا اس کو کہا جی یہ نقصان کے بغیر ہے. اب لوگوں نے اپنے بچوں کو بھی الاؤ کر دیا. چھوٹے چھوٹے بچے, میں نے 12 سال کی بچیوں کو گلیوں میں ویپنگ کرتے دیکھا. اچھا سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, آپ کا سانس چوک ہونے لگتا ہے, آپ کو بریدنگ مسائل آتے ہیں. اس کے بعد بریدنگ مسائل کے بعد آپ کو جو ہوتا ہے سم ٹائم آپ کو نا ایک وہ سیٹی کی آواز کے ساتھ آپ کی سانس میں آنے لگتی ہے, ایک ویزی ساؤنڈ آتی ہے آپ کے سانس میں, کیونکہ آپ کے پھیپھڑے پریشر نہیں برداشت کر پا رہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ اس کی ایکسٹریم انہیلنگ کرنے لگ جاتے ہیں, اب دیکھیں 0.5 بھی ہے, 0.2 بھی ہے, 2.5 بھی ہے, 5.5 بھی ہے, MG کے حساب سے ویپ اویلیبل ہے. کئی لوگ دفتر میں بیٹھے سارا دن ویپنگ کرتے رہتے ہیں اور کام کرتے رہتے ہیں, اور اس ویپ اریٹیبلٹی کو بڑھاتا ہے. ویپ باڈی میں جو ڈفرینٹ قسم کی سینسیشنز ہوتی ہیں, اب مثال کے طور پہ آپ کو ہیلوسینیشن ہونے لگ جاتی ہے زیادہ ویپنگ کرنے والے بندے کو, کہ پتہ نہیں میں کتنا پیتا ہے. سگریٹ تو یہ نا پی کے پھینک دیا, ایک پی لیا, ہاں بالکل, اس کا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کتنے MG آپ اپنے اندر لے گئے, اور آپ لے جائی جا رہے, کنٹینیوسلی جائی جا رہے, پھر آپ نے اسے چارج کر لیا. اب تو ڈبل بیٹری والے آ گئے, پورا دن. اور پھر اس کا لیکوڈ بھی بڑا کاسٹلی ہے, اور یہ رجحان نہ صرف نوجوان نسل میں بڑھ کے یونیورسٹی کی لڑکیوں اور لڑکوں دونوں میں بڑھ رہا ہے. ایک فیشن سٹیٹمنٹ ہے. اچھا تم ویپنگ نہیں کرتے, ٹھیک ہے, جیسے کسی زمانے میں کہتے تھے تم ریپنگ نہیں کرتے, اب کہتے تم ویپنگ نہیں کرتے, تو تم کس طرح مطلب ہمارے ساتھ سیٹل ڈاؤن ہو سکتے. آ جاتے ڈانس پارٹیز پہ. اب یہ ڈانس پارٹی کو ہم پراپرلی ڈسکس کریں گے. سوزین خان ایک ٹک ٹاکر ہیں جو کہ نہایت فوش لباس پہن کے روزانہ اپنی ویڈیوز ڈالتی ہیں, ٹھیک ہے, آگے سے بھی پیچھے سے بھی. اور وہ اس بات کو, آج کل آپ کو پتہ ہے ایک فیشن چل پڑا ہے کہ جب کچھ نہیں ہے چھپانے کو تو بہت کچھ ہے دکھانے کو, تو وہ کھول کے دکھا رہے ہیں. جیسے آپ سامیہ حجاب نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ کی وجہ سے میرے کپڑے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. انسان نے جب اپنے آپ کو ثابت کرنا ہو نا تو میں بے غیرت ہوں, تو اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کوئی بھی توجیہ اٹھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بھائی اگر کیچڑ ہے تو آپ اس میں پتھر ماریں گی روزانہ کہ میں بھی گندی ہوں, بالکل ٹھیک ہے. معاشرہ تو ہے ہی بھیڑیوں پہ مشتمل, ہوس زدہ مردوں کی ہوس پوری کرنے کے لیے تم نے اپنے کپڑے ضرور اتارنے, اور ساتھ تم سہارا لے لی سوشل میڈیا کا. ہاں بالکل, دیٹس واٹ مناہل ملک ڈو. بالکل, پہلے کہا جی اے آئی ہے, بعد میں کہا ہاں میں کرتی ہوں, کیا فرق پڑتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں حمزہ یار, ان کو کوئی ہار ڈالنے والا نہیں؟ کہاں پہ NCCI, کہاں پہ سائبر کرائم, کہاں پہ FIA. اور FIA میں 100 درخواستیں لوگوں کی پڑی ہوئی ہیں, مٹی جم گئی اوپر. FIA کے بعد NCCI بنایا. میں نے آپ کو کیا کہا, ادارے بنانا اس ملک کا شیوا ہے. لیکن کمنگ ٹو دا پوائنٹ, تو یہ جس طرح ولگیرٹی پھیلا رہی ہے, میں تھوڑا سا یہ بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. یہ جو سامیہ حجاب یا باقی خواتین جو ہیں آ کر, بچے بھی وہ ٹک ٹاک یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹک ٹاک پہ. دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ لاہور کے اندر کوئی ایسی پارٹی ہوئی ہے. سنس 2000 MM عالم روڈ کے اوپر پہلے کوٹھیوں میں پارٹیاں ہوتی تھی, پھر اس کے بعد یہ جو علاقے ہیں DHA کے اور یہ جو پوش علاقے, ان کے اندر بیسمنٹس کے اندر پارٹیز ہوتی تھی. بالکل. اس کے بعد یہ پارٹیز پہلی فارم ہاؤسز تک, ٹھیک ہے. میں ایک دفعہ, میں اپنا ذکر کرتا ہوں, میں ایک دوستوں نے کہا ایک کانسرٹ ہے جی بیریا ٹاؤن میں ایک فارم ہاؤس, ادھر چلے گئے. اچھا ہم ادھر آئے ہوئے, کوئی جی باہر سے کوئی DJ کانتک پتہ نہیں کون آیا ہوا ہے جی, وہ ٹرانس چلنے لگا. اچھا یہ جو میوزک ایک خاص قسم کا فلیکسیبل قسم کا میوزک بجاتے نا, یہ آپ کی باڈی کو ٹراماٹائز کر لیتے. اوکے, تو آپ انہی کے, وہ کہتے ہیں نا, انہی کے اشاروں پہ ناچتے. پھر وہ ڈانسنگ پلز لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا دماغ معوف ہو جائے, آپ دنیا ماورا سے بے خبر ہو جائیں. تو جب آپ کا دماغ ان کے کنٹرول میں چلا گیا تو وہ چاہے آپ سے جو مرضی کرائیں. آپ دیکھتے نہیں باہر کے کانسرٹس میں لڑکیاں اپنے سارے کپڑے اتار دیتی, بالکل. لوگ عجیب آسمان کی طرف بھیانک منہ کر کے چیخیں مارتے. کیا ہے,
آپ کے دماغ کو کنٹرول کر لی. اوکے. یہ میوزک کا بڑا انسان کے جسم سے تعلق ہے. سب سے زیادہ ڈسٹرکٹیو فورس ہے میوزک. اوکے. جو ایک چھوٹے سے بچے کا پاؤں ہلنے پہ بھی مجبور کر دیتی بیٹ کے ساتھ. آپ سوچیں جو اپنے الفاظ نہیں نکال سکتا لیکن وہ اس کے اوپر ہلتا ہے کیونکہ اس کی باڈی کے اندر جو ریز ہیں, جو کیمیکل ریئیکشنز ہیں, اس کے ساتھ وہ میچ کرتی ہے چیز. جا ہر ساؤنڈ کی ایک وہ ہے نا, ایک پوری وائبریشن ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے, اس پارٹی کے اندر 50 لڑکے لڑکیاں ننگے پکڑے. 50 لڑکے ننگے ہی کہنا چاہیے نا, جس طرح کے انہوں نے لباس پہنے ہوئے تھے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, چہروں پہ انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے. مغربی تہذیب کے دلدادہ تھے اور بڑے بڑے اچھے اچھے گھروں کے بچے. اور مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ ایک مسلم لیگ نون کی کوئی ایم پی ہے, ان کے بھی صاحبزادی ہے, بڑی مہنگی گاڑیاں وہاں پہ کھڑی تھی. میری سمجھ سے باہر ہے جو آپ, اچھا آپ نا کبھی فیل کریے گا, جو بھی انسان ذرا سینسٹیو ہوتا ہے نا, آپ گلبرگ اور ایم ایم عالم کے ایریے میں کسی ریسٹورینٹ پہ بیٹھ جائیں, کسی کافی بار پہ بیٹھ جائیں, کسی پارٹی میں چلے جائیں, کسی روڈ سائڈ ریسٹورینٹ میں بیٹھ جائیں, آپ کے پاس پیسے ہوں, فری مائنڈ سے آپ بیٹھیں, آپ کو غلط خیال کے علاوہ دوستوں میں بیٹھے ہوئے کچھ نہیں آئے گا, کیونکہ ادھر کے ماحول میں وہ اثر آ جاتا. ٹھیک ہے. جو برائی ہوتی ہے وہ ماحول کو کیچ کرتی. اگر میری نظر, آپ ایسے جا رہے ہو, میں آپ کو نظر بھر کے دیکھوں, آپ مڑ کے دیکھیں گے. اگر میری نظر, میرا تخیل, میرا خیال آپ کے پیچھے ٹریول کر سکتا ہے, تو وہ جو برائی ہے جو اس جگہ پہ پھیلی ہوئی ہے وہ آپ کے دماغ پہ اثر انداز نہیں ہوگی. آپ کا بھی دل کرے گا کسی کو دیکھ کے, یار یہ لڑکی کے ساتھ آیا, میں کیوں نہیں لڑکی کے ساتھ آیا, یار یہ ڈیٹ پہ آیا, میں کیوں نہیں ڈیٹ پہ آیا, یار یہ پارٹی کرے, میں کیوں نہیں پارٹی کر رہا. بالکل. یہ بڑی اچھی مثال ہے کہ جی خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, لیکن بات یہ یہاں پہ تو تمام خربوزے خود چھری پہ گرنے کو تیار ہیں. بالکل. اچھا حمزہ, اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ جب یہ لڑکیاں لڑکے اکٹھے جاتے ہیں, اور ابھی یہ ماڈرن ایرا اتنا آ چکا ہے, جدید دور, کہ کہتے ہیں کہ بہن بھائی وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری بہن کو, یہ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ آپ کے پاکستان میں کافی عرصے سے یہ بات چل رہی ہے, وائف سویپنگ چل رہی ہے. اب وائف سویپنگ کیا ہے جی, اللہ معاف کرے, چلے میں بتا ہی دیتا ہوں. بتائیں. ایک ٹرینڈ ہے کہ ایک باقاعدہ وہاں پہ پارٹی ارینج کی جاتی ہے, پارٹنرز جاتے ہیں, پتہ نہیں ان کی اصل بیوی ہوتی, نقل ہوتی ہیں, جس طرح کے وہ لوگ ہیں, ہو سکتا ہے اصلی ہوتی ہیں, جہاں تک مجھے انفارمیشن پہنچی. اللہ معاف کرے, ان کا یہ سوچ ہوتا ہے تو میری بیوی لے لا تو میں تیری بیوی لے لا. پاکستان میں ہو رہا ہے جی, یہ پاکستان میں کراچی میں ہو رہا ہے, لاہور میں ہو رہا ہے, آپ کو کس نے کہا نہیں ہو رہا. یہاں پہ شراب و شباب کی ایک ایسی محفلیں رچائی جاتی ہیں, ایسی محفلیں رچائی جاتی ہیں کہ آپ گاؤں کو تو ہم نے بدنام کیا نا, یہ لوگ مجرے کرتے ہیں, وہ تو ایک عورت کو باہر سے لا کے کرتے ہیں. بالکل. یہ لوگ یہاں پہ اپنی گرل فرینڈس کو, اپنی وائفس کو سویپ کرتے ہیں. پاکستان میں ریپ کی شرح کیوں بڑھتی جا رہی ہے, کیوں سیکشل فرسٹریشن اتنی کہ 8 ماہ کی بچیوں سے ریپ ہو رہا ہے. بالکل. انہی فرسٹریٹڈ پارٹیوں کو دیکھ کے, انہی اشتہاروں کو دیکھ کے, انہی لوگوں کو دیکھ کے. اب مثال کے طور پہ ایک لڑکی ماڈرن لباس پہن کے باہر نکل کے کہتی ہے دس از مائی فنڈامنٹل رائٹ, میں جس طرح مرضی جاؤں, میں سلیو لیس پہن کے جاؤں. لیکن وہ جو مزدور سڑک کنارے بیٹھا وائر ڈال رہا ہے زمین کے اندر, ٹھیک ہے, جو کل بیوی سے لڑ کے آیا, وہ بیوی نے انہیں چنڈا ماری ہیں, ٹھیک ہے, بچے دی ہوتی روزی نہیں پوری ہو رہی, وہ فرسٹریٹڈ ہے یہاں سے, شیطان اس کے دماغ پہ سوار. بالکل. کہ زمانہ تیرا دشمن ہے, تو نے اس زمانے سے بدلہ لینا. وہ گزار ہے تار زمین کے اندر, وہ تمہیں دیکھ کے کیا سوچے گا, وہ تمہیں ایک آبجیکٹ سمجھے گا, اور اس کی وائلڈرنیس نہ تمہیں کھانے کو پڑے گی, پھر تم پیٹو گی, ہریسمنٹ ہو گئی, میرے ساتھ برا ہو گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مزدور صحیح کر رہا ہے, وہ مزدور بھی اتنا ہی گھٹیا, لیکن اس کی تربیت کسی نے نہیں کی. تم ایک پڑھے لکھے گھر کی لڑکی, تمہیں میں کہتا ہوں جو لوگ پاکستان میں ایسے بھی لوگ ہیں اتنی فرسٹریٹڈ ہیں, سارا رات مچھردانیوں میں بیٹھ کے موبائل یوز کرتے ہیں, اس پہ اسی طرح کی ڈانس پارٹیز دیکھتے ہیں, مجرے دیکھتے ہیں, ننگی ویڈیوز دیکھتے ہیں, پلز والی پارٹیز دیکھتے ہیں کہ جی لڑکا لڑکی جھوم رہے, انہیں روکنے والا کوئی نہیں, اور پتہ لگتا ہے یہ میرے ملک میں ہی ہو رہا ہے. تو جو نفس ہے نا دماغ میں آپ کا, جو آپ کا اندر کا ضمیر ہے, جو آپ کا اندر کا انسان ہے, وہ کہتا ہے یار مجھے عیاشی کا کوئی حق نہیں. پھر وہ اپنے ارد گرد نہ ٹٹولتا ہے پاگلوں کی طرح, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے مجھے کچھ مل جائے, اسے موبائل مل جائے تو وہ پورن مووی لگا لیتا. ہم پورن موویز کی لسٹ میں پہلے نمبر پہ نہیں ہے. وہ جو ہمارے ملک میں اب تو فائر وال ہے, بڑا کچھ ہے جس سے رکی ہوئی ہیں چیزیں, لیکن ہم اس کو سرچ کرنے میں پہلے نمبر پہ, جان مارتے پہنچ جائیں بس. وہ کہتے ہیں نا جب میرے میں لگن ہوگی تو میں اس ستارے پہ قدم رکھ دوں گا. ہم کہتے ہیں یار یہ جانی سنس کا ستارہ یہ ہمیں کیوں نہیں ملتا, ہم کیوں نہیں پہنچ پاتے اس تک. تو ابھی ہم اس پہ یہ کوشچن کر لیتے ہیں کہ پورن انڈسٹری جو ہے اس میں لوگ کس طرح جاتے ہیں, اور پھر وہ ڈارک ویب کی بھی ایک بات ہوتی ہے. کین یو بلیو دیٹ انڈیا میں ایک لڑکا, اس نے جانی سنس کا انٹرویو کیا, جو ایک مشہور
ایڈلٹ اسٹار ہے. اس نے باقاعدہ ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے بتایا, اس نے کہا جونی سنز نے مجھے اپنا ای میل اکاؤنٹ دکھایا, باقاعدہ میلز جاتی ہیں پاکستان انڈیا سے, اپنا جی یہ میرا سائز ہے, یہ میری باڈی فگر ہے, مجھے جاب دلوا دے اس کام میں. واہ 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 واہ. پاکستان سے, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش. کین یو بلیو دیٹ؟ یہاں کے یار آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہاں پہ علی بابا پہ ایسے سیل لگی ہوتی ہے سیکس ٹوائز پہ, کیوں لگی ہوتی؟ وہ تو ایسے, اور وہ پاگل ہے. اگر دیکھو وہ کہتے ہیں جب ڈیمانڈ ہے تو وہ سپلائی کر رہے ہیں نا, انہیں تو نہیں پتا. تو پاکستان میں کیا نہیں ہو رہا؟ آپ کے ملک میں سب سے زیادہ مووی جو ڈاؤن لوڈ ہوئی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے, وہ کون سی ہوئی تھی؟ مجھے نہیں آئیڈیا. مجھے ایک ڈی وی ڈی شاپ والے میرے جاننے والے وہ مجھے کہتے ہیں پاکستان کے لوگوں کا فرسٹریشن کا یہ حال ہے کہ جیڑا بندہ آتا ہے وہ آگے کہتا ہے یار 50 شیڈز آف گرے ڈاؤن لوڈ کر دو, 50 شیڈز آف گرے ڈاؤن لوڈ کر دو. اب آپ کو نہیں پتا اس میں کیا ہے, اس میں ریڈ روم کا کنسیپٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ ویل آف پین کیا ہے, یہ پورن ویب سائٹس پہ کیا نہیں ہوتا, اس چیز کو ہم امپلیمنٹ کریں تھرو پارٹیز, تھرو ہیلوئن پارٹیز, تھرو ڈانسنگ پلز. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ایک انسان 10 لڑکیوں کے ساتھ کر رہا ہے, 10 لڑکیاں ایک انسان کے ساتھ کر رہی ہیں, اس میں کیا فن ہے؟ دس از نو فن, دیر از نو فن ایٹ آل. انسان جانور نہیں ہے, ایون جانور بھی ایسے نہیں کرتے, دس از ڈیفارمیٹی. بالکل ایسے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک جوڑے کے ساتھ پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر جتنے بھی جانور بنائے, کبھی دیکھے جانور اپنے کسی اور آبجیکٹ کے ساتھ کر رہا ہو, چلو وہ کرے, وہ تو جانور ہے, آپ تو اشرف المخلوقات ہے, آپ تو انسان ہے, ذی شعور ہے, آنکھوں میں آپ کی نور ہے, جسم میں آپ کے جذبہ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, اگر آپ اپنے اس معاملے کی حفاظت نہیں کر پا رہے نا, پھر آپ بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں. پورن سائٹس میں کیا نہیں ہوتا, پاکستانی کیا کیا سرچ نہیں کرتے. ایک ڈاکومنٹری میں نے دیکھی, ڈارک سائڈز آف پورن انڈسٹری. اس میں انہوں نے دکھایا کہ 3 لڑکے ہوتے ہیں, وہ لاس ویگس جاتے ہیں, LA, جدھر یہ اس کے سارے اسٹوڈیوز ہیں, ایڈلٹ اسٹوڈیوز. ٹھیک ہے, وہ کسی سے جا کے بات کرتے ہیں, ایک کہتا ہے مجھے یہ پورن سٹار پسند ہے, وہ دوسرا کہتا ہے مجھے یہ والی پورن سٹار پسند ہے. وہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے, جا کے ایکسپیرینس کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں لڑکیوں کے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ماڈلز آتی ہیں, وہ سارے کپڑے اتار کے اس ڈائریکٹر کو دکھاتی ہیں. تو وہ بیٹھا آپس میں بیٹھے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, یہ اسکرین پہ اتنا نہیں برا لگتا تھا, ادھر بیٹھ کے تو دل گھبرا رہا ہے, ایک لڑکی آ کے سارے کپڑے اتار رہی ہے, یہ اس کو ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے. تو اس نے اس کو ڈائریکٹر کو کہا کہ تمہیں تھوڑے سے لحاظ نہیں آتا؟ اس نے کہا یہ ہمارا کام ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا اچھا جی اب ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہوگا, تو پہلے اس لڑکی کے ساتھ 10 لوگ کر رہے ہیں, 20 لوگ کر رہے ہیں. اچھا جب اسے وہ سینز کر لیے, بری حالت ہوگی, اس بیچاری کی حالت غیر ہوگی, تو وہ کہتا ہے میرے سے تو دیکھا ہی نہیں جا رہا. جو پہلے شوق میں آیا تھا وہ کہتا ہے میرے سے تو دیکھا ہی نہیں جا رہا, یہ بڑا ان ہیومن ایکٹ ہے. اچھا اس کے دوران وہ کیا کرتے ہیں جی, وہ کہتا ہے جی اب چونکہ لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہا ہے, یہ سارا پورن سائٹ پہ کسی لائیو چل رہا, تو تمہیں یہ سین کمپلیٹ کرنا ہے. وہ لڑکی بے ہوش ہو جاتی سین کے دوران. وہ کہتے تم نے یہ ہمارے ساتھ کانٹریکٹ لکھا, آپ نے میاں خلیفہ کا BBC پہ انٹرویو نہیں دیکھا؟ بالکل, کہ مجھے کانٹریکٹ کے عذاب میں پھنسا کے کس طرح مجھے ذلیل کرتے, ذلیل کیا. بالکل ایسے ہی, اور انہوں نے پھر ریالٹی بھی بتائی ہے کہ خدا کے لیے. آج کی لڑکی کو یہ کہتا ہوں, آپ بولڈ بلنٹ, ٹھیک ہے, میں جو ہوں میں ایسی ہوں, میں جو مرضی کروں, میں بے باک, میں آزاد, میں باپ سے بھی آزاد, میں بھائی سے بھی آزاد, میں اپنی مرضی سے بیٹھوں گی. لو جسم کھول کے بیٹھ گئی, میرا جسم میری مرضی. ریممبر ون تھنگ, نہ یہ جسم ہم اپنی مرضی سے بنایا اور نہ اسے ہم نے اپنی مرضی سے دفنانا ہے. جب ہم پیدا ہوئے تھے, اب ایک اور کنسیپٹ ہے نا, ہم پیدا بھی تو ننگے ہوئے تھے. تو بھائی وہ تو آپ کو دنیا میں آ گئے, آپ اس وقت نہ سمجھ تھے, آپ کو کچھ نہیں پتا, لیکن آپ کو آتے کسی نے لپیٹا. ایک چھوٹا بچہ بھی ہو نا, کسی کے سامنے اس کی پینٹ اتر جائے تو وہ بھاگتا ہے. انسان فطرتاً حیادار ہے, اس کو بدبودار بناتا ہے یہ معاشرہ, یہ لوگ, یہ جانور, یہ ہیرا منڈیاں, یہ حرم گیٹ, ان میں پھیلی ہوئی بدبو. کبھی کسی طوائف سے آپ نے جا کے پوچھا کہ وہ اپنا جسم کس مجبوری میں بیچتی ہے؟ آج کی ینگ جنریشن کہتی ہے کہ ہم نے پارٹیز کرنی ہے, ہم نے ننگے ہونا ہے, ہم نے جسم کو بیچنا ہے, ہم نے نمائش کرنی ہے. آپ چھوڑے یہ متیرہ کو, مناہل ملک کو, ان کو تو خود نہیں پتا یہ کیا کر رہی ہیں. آج سے 10 سال بعد جب یہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں گی تو کیا اپنی آنکھ سے آنکھ ملا پائیں گی؟ الفاظ کا چناؤ میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے, لیکن ان کو لباس کا چناؤ نہیں کرنا آتا. آپ کسی کی بہن بیٹی ہیں, ہم آج بھی آپ کی عزت کرتے ہیں, چاہے ہم آپ کے بارے میں بات کریں, لیکن ہم آج بھی آپ کی عزت کرتے ہیں. لیکن جب بازار میں کوئی چیز آ کے کھڑی ہوتی ہے تو اس کے گاہک
خود ہی پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا حمزہ، ہم نے پارٹیز کی بات کر لی، پھر ویپنگ کی بات کر لی، پھر ہم نے ڈرگ اڈکٹڈ جو بچے ہیں آج کل کیسے ہوتے ہیں، پارٹیز کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ بات کر لی. اب میں بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی ہماری سوسائٹی میں کچھ انرجی ڈرنکس آ چکے ہیں. کہا جاتا ہے جی یہ انرجی ڈرنک جو ہے وہ جب آپ اسے پئیں گے تو آپ کی کیفیت تھوڑی فالس سی کلیم کیے جاتے ہیں. ہاں بالکل، تو کیفیت آپ کی چینج ہوگی. تو یہ انرجی ڈرنکس کیا ہیں، کتنے اس کے ڈس ایڈوانٹیج ہیں، اور سوسائٹی میں کس طرح یہ بچوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں؟ ارسلان، اس میں عرض یہ ہے کہ پاکستان میں قریباً آج سے 20 سال پہلے پہلی بار ریڈ بل کا ایڈ آیا، تو ہمیں لگا کہ اس کو پی کے ہم ریڈ بل بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں ایک خبت ہے کہ ہم لوگوں کو نا سنڈے کی طاقت بہت چاہیے، ایک سنڈے کی طاقت چاہیے، ایک سنڈے کی طاقت چاہیے. سوری ٹو سے ذہنی طور پہ ہماری اختراع یہ ہے کہ پیدائشی طور پہ ہر انسان کو لگتا ہے کہ وہ مردانہ کمزوری کا شکار ہے. ٹھیک ہے. اور نظر کی دوری کا شکار. ٹھیک ہے. ان دونوں چیزوں کے علاج کے لیے ہم نے نیم حکیم خطرہ جان پال لی. لیکن جب کمرشلائزیشن آئی تو کمپنیز نے سوچا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم پیسہ بنانا ہے، تو پیسہ بنانے کے لیے ہمارے پاس مین چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کے جذبات سے، احساس سے، سوچ سے، سمجھ سے، فہم سے، فراست سے کھیلیں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہیں بہت ہی جہالت کے بھرے ہوئے لوگ. ہم نے کیا کیا جی، ہم نے کہا جی انرجی ڈرنکس پیتے. ٹھیک، بغیر سوچے سمجھے آج تک پاکستان میں 99% لوگ انگریڈینٹ کو چیک کیے بغیر چیز خریدتے ہیں اور کھا کے چیک کرتے ہیں کہ اس کا نقصان کیا. 99% لوگ سٹنگ پی رہے ہیں. آپ کی نوجوان نسل سٹنگ پی رہی ہے. بینگ میں ایک ڈاکٹر کا بیٹا ہوں، میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ 16-17 سال کے بچے گردے فیل کرا کر ڈائلسس کے لیول پہ پہنچ کے آئے ڈاکٹر کے پاس. پیشاب ڈرنکس پینے کی وجہ سے پیشاب کی نالی کی اس لیول کی سوزش ہو گئی کہ سوائے خون کے آتا ہی کچھ نہیں. 16 17 سال کے بچے صرف انرجی ڈرنک. سٹنگ کا نشہ ایسا ہے، آپ کی دکانوں پہ بک رہی ہے، آپ کے ٹی وی پہ ایڈز آ رہے ہیں، آپ کی سرکار ان سے مال کھا رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. پاکستان کا ہر مزدور دوپہر کو ایک سگریٹ کے ساتھ ایک سٹنگ پی رہا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. سپاری منہ میں ڈالی ہوتی ہے، سگریٹ لگائی ہوتی ہے اور ساتھ سٹنگ پی رہے ہوتے ہیں. ٹوٹل ڈیفیسٹ، دیر از نو پروفٹ ریٹرن. لیکن کیا ہے، اس سے تو بہتر یار پیپسی تھی، اس سے تو بہتر کوک تھی، اس سے تو بہتر تمام سافٹ ڈرنکس تھی. کم از کم چینی کا گھوٹا ہی جا رہا تھا. یہ تو چلیں ایک ایسے نام ہیں جو ہم بڑے سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، یہ انرجی ڈرنکس کے، ریڈ بل، سٹنگ. اب ان کے علاوہ کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں جو اس وقت مارکیٹ کے اندر جنہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ہمارے لیے کتنی نقصان دہ ہے؟ یار دیکھو، سب سے پہلی بات، آپ کی جتنی بھی ینگ جنریشن ہے جو بھی مائنڈ سیٹ اس کو فالو کرتی ہے، وہ تو اب اس لیول کی فرسٹریٹ ہو گئی ہے کہ اگر انہیں سٹنگ نہ ملے تو میں ایسے لڑکوں کو جانتا ہوں جو کھانسی کا سیرپ جو ہوتا ہے اسے ٹھنڈا کر کے پیتے، اس کا بھی نشہ. اوکے. یہاں پہ تو ایسے لوگ بھی ہیں جو سمجھ بورڈ کا نشہ کرتے ہیں. یہاں پہ تو ایسے لوگ ہیں جو پیٹرول کا نشہ کرتے ہیں. یہ دماغ کو معاف کرنے والی چیز ہے. نشہ ہر وہ چیز جو آپ کے دماغ کو تھوڑی دیر کے لیے دنیا آخرت سے ماورا کر دے. ٹھیک ہے. کہ آئی ایم ان سائلنٹ موڈ، میں ہوا میں ہوں. زندگی بہت سہل لگے، آسان لگے. ہمارے کئی دوست تھے جو چرس کے شوقین تھے، ٹھیک ہے، ہیش کے، وہ ایک جوائنٹ پی کے اتنے کامیاب ہو گئے کہ پورا پیپر گولڈ میڈل لے لیا. لیکن زندگی تو نقصان میں ہے. ٹھیک ہے. ہماری ینگ جنریشن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان پارٹیز میں کیا ہوتا ہے؟ ان پارٹیز میں سیکس ہوتا ہے بے بہا. یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کا پارٹنر کون ہے، یہ نہیں پتا آپ کس کے ساتھ سوئے ہیں، یہ نہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے ہوٹلس کے سارے کمرے بک ہوتے ہیں؟ ہوٹل جب اس لیول کی پارٹی کرتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہوتے پارٹیشن والے کمرے، یہ کمروں میں سے پارٹیشن ہٹا دیتے. اوکے. تو وہ پورا ایک ہال نما بن جاتا. پھر اس میں جو مرضی کرو، وہ فطرت سے جب آدمی اتر جائے انسان، ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں اس میں سوائے حیوانیت کے کچھ نہیں رہتا. اور پورن موویز آپ کو سکھاتی کیا ہے؟ پورن کا اینڈ کیا؟ قتل عام یار. انسان جتنے، اچھا آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی، جتنے بھی آپ ریپ کیسز دیکھیں 99% لوگ بروٹلی مرڈر ہوتے ہیں. اس کے بعد کیوں ہوتے مرڈر؟ جب آپ وہ کر لیتے ہیں نا تو اس کے بعد آپ کو پشیمانی اور فرسٹریشن دونوں آ جاتی ہے. یار یہ میں نے کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا. اب وہ فرسٹریشن بھی ہے یار، اور وہ ہے لڑکا یا لڑکی، وہ رو رہی ہے یا رو رہا ہے بالکل گھبراہٹ سے، اور وہ کہیں آپ کو کہہ رہا ہے جی میں بتاؤں گا، میں بتا دوں گا. اب آپ فرسٹریٹ ہو کے اس کو مار دیتے، اور مارتے بھی بروٹلی ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو اس کے جسم کے، اللہ معاف کرے، ٹکڑے کرنے پڑے، آپ کو اس کے جسم کو جلانا پڑے. آپ ہر شیطانی کیفیت کو کراس کرتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ زنا کا وبال بہت ہیوی ہے، لیکن زنا بالجبر کا وبال، وہ تو پاکستان کی ینگ جنریشن. آپ کو کیا لگتا ہے وہ نور مقدم والے کیس میں کیا ہوا تھا؟ بڑا برا ہوا تھا. اور وہ کرنے والا اس نے اس کے ساتھ بروٹلی اسے ریپ کیا،
چاہے اس کی گرل فرینڈ تھی جو بھی تھی. اس کے بعد اس کی گردن یہاں سے کاٹی بلنٹ لائف سے, یہاں سے, اور وہ لائیو کہتے ٹیلی کاسٹ بھی کر رہا تھا کسی کو. تو ڈارک ویب پہ تو ایسا مواد دیکھنے والے پیڈو فائل پاگل لوگوں کی کمی نہیں ہے جو کہتے ہیں ہمارے سامنے بچوں کا ریپ کرو. قصور کیس بھول گئے؟ بالکل ایسے ہی. کتنے بچوں کا ریپ ہوا تھا. یہ ینگ جنریشن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو کبھی بتایا ہی نہیں کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ ہوتا کیا. بالکل. تو پارٹیز کا تو شکار ہوں گے نا بھی بچے. آنے والا تھا کہ آخر والدین کو, آپ پیرنٹس کو کیا کہنا چاہیں گے اپنے بچوں کو, انہیں کون سی ایسی جو تربیت ہے جو کہ جب بچہ اپنی ماں کی آغوش میں ہوتا ہے وہاں پر اس کی ماں کی آغوش میں بچے کی تعلیم و تربیت تو میسر ہوتی ہے, لیکن اب جو زمانہ ہے وہ بڑا جدید آ چکا ہے, اور میرے خیال میں والدین بھی اب جو کہ پہلے کی نسبت کافی جو ہے ویل ایجوکیٹڈ ہیں. سو انہیں کون کون سی ایسی وہ 3 سے 4 چیزیں جس میں ہم آپ سمجھتے ہو کہ انہیں یہ بتانا چاہیے کہ خدا کے لیے ان چیزوں سے اپنے بچوں کو جو ہے وہ دور رکھیں. ارسلان, میں آج کی ماں کو صرف ایک بات کہوں گا, اپنے بچے کو باغی بڑا کرو. باغی بڑا کرو. بہت زیادہ فرما برداری اور تابع داری نا انسان کو نا بزدل بنا دیتی ہے. اوکے. میں یہ نہیں کہہ رہا ماں باپ کا نافرمان ہو, لیکن باغی پیدا کرو. باغی ہی ایک ملک کو بناتے ہیں, باغی ہی ایک نظام کو الٹتے ہیں, باغی ہی بدلاؤ لاتے ہیں معاشروں کے اندر. اگر بچے میں بغاوت کا عنصر نہیں ہے, اگر بچہ نہ کرنا نہیں سیکھا پہلے دن سے کسی بھی چیز کے لیے, وہ کسی ڈر کی وجہ سے ہر بات پہ ہاں کہہ دیتا ہے, تو اس کے جسم کا, اس کی روح کا, اس کے دل کا, اس کے دماغ کا ایسا لوگ وہ کریں گے نا ریپ کہ وہ پاگل ہو جائے گا. ریپ خالی جسم کا نہیں ہوتا, کئی بار روح کا بھی ہوتا ہے. ایسے لوگ آپ کو چھیڑ چھیڑ کے فرسٹریٹ کر دیں گے, بچوں کی چھیڑ بنا لیتے ہیں, وہ اریٹیٹ ہو کے بچے چھتوں سے چھلانگ مار دیتے ہیں. چھوٹا بچہ بھی پاکستان میں ایک ایسا کیس ہے کہ 9-10 سال کے بچے نے خودکشی کی. 9-10 سال کا بچہ یار, کین یو بلیو دیٹ؟ اٹس اے ویری مائنر چائلڈ. اس کو بچوں نے کتنا فرسٹریٹ کیا ہوگا کلاس میں. میں کلاس میں تھا, ایک بچہ تھا, مجھے یاد ہے, امان نام ہوتا تھا اس کا. لڑکے اس کو گرا کے اس کے منہ پہ بوٹ ملتے تھے, اور اس کے گھر والے اس کی بات نہیں مانتے. کیا ہم کہیں گے جی زمانے سے سیکھو, زمانے کا سکھایا ہوا تو تلخ ہے. ماں باپ بچوں کے درمیان سے اپنا گیپ سارا پھاڑ دیں, کہ بیٹا جو تمہارے پہ بیتے تم ایسے بتاؤ جیسے تم خود سے بات کر رہے ہو. بالکل. تو قیامت تک آپ کا بچہ محفوظ ہاتھوں میں آ جائے گا. اور اپنے بچے کے دل کی سنو, گریڈز کو گولی مار دو, ٹیچرز کو سائڈ پہ کر دو. تمہارا خون ہے, اٹ از پارٹ آف یور بلڈ اینڈ کیا نام لیتے ہیں فلیش. آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیوں ایسا ظلم کرتے ہو کہ انہیں پریشرز میں, کوئی نہیں اکیڈمی جاؤ, ہو سکتا ہے ٹیچر ہی بغیرت ہو, کوئی نہیں اسکول جاؤ, ہو سکتا ہے ٹیچر ہی بغیرت ہو, کوئی نہیں مدرسے جاؤ, ہو سکتا ہے مولوی صاحب کی نیت میں فطور ہو. پھر اس کے بعد جب بچے گے بن جاتے ہیں, بچے بائی سیکشول بن جاتے ہیں, بچے کوئر بن جاتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں جی معاشرہ ہماری تربیت میں کوئی مسئلہ نہیں. دیر از ایبسولوٹلی فالٹ ان دا اپ برنگنگ آف چائلڈ بائی دا پیرنٹس, اینڈ پیرنٹس آر ایکولی ریسپانسبل. آپ اپنے موبائلوں کو گولی مارے, چاہے باپ ہے ماں ہے, بچے کے ساتھ کھیلیں. بچہ چڑچڑا ہو, اس کے ساتھ بچے سے بچپن میں اسے فائٹ کرنا سکھائیں, اس سے کلے ملیں, اسے بتائیں کہ بیٹا اگر تیرے پہ کوئی زور آور ہونے کی کوشش کر, تو نے آگے سے ریزسٹ کرنا ہے, چاہے ہار جا, بہتر ہے مر جا. بالکل. کیونکہ اگر آپ کے بچے کو کسی نے ایک دفعہ سیکشولی ابیوز کر دیا, وہ ساری زندگی یا تو اس چیز کو نارملٹی کی طرف لے جائے گا, کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بیٹا تیرے باپ دی عزت دا سوال ہے, تو چپ رہی. اور بل شٹ, کل دیٹ باسٹرڈ جس نے آپ کے بچے کے ساتھ یہ کیا, آپ کی بچی کے ساتھ یہ کیا, چاہے وہ خونی بلڈی ریلیشن ہو, اس کا سگا بھائی ہو, مار دو اسے, خاص کم جہاں پاک. کیوں آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں؟ کیا آپ انہیں رشتوں کی ڈور میں ڈال کے دبا کے مارنا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی تایا چاچا اس کو ابیوز کرتا ہے, سیکشولی نہیں ویسے اریٹیٹ کرتا ہے, بچوں کے گریڈز پہ مسئلہ ہوتا ہے نا, دیکھ تیرے تائے دے پتر دیا گریڈز آگے, 55 یہی ہوتا رہے گا. ارسلان صاحب بالکل بالکل ایسے ہی. بالکل ہم اپنے بچے کو کیا کہتے ہیں, نہیں تو میری بات سمجھو, وہ دیکھو فلانے کا بچہ, وہ شکیلا دی دے نمبر دیکھ, فقیر دے منڈے دے نمبر دیکھ, تو کتنے کھڑا ہے؟ آپ کے بچے کی پرسنالٹی آپ کی ہے. مارک مائی ورڈز, جس دن آپ نے اپنے بچے کو کہا نا کہ بیٹا جو تیرے دل میں آتا ہے وہ پڑھائی کر, پڑھ ضرور, ٹھیک ہے, تو نے اگر ٹیبل بنانی تجھے اچھی تھی تو ٹیبل بنا, تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہر بندہ افسر نہیں بنتا, کیونکہ اللہ نے یہ دنیا چلوانی ہے. بالکل. اور انسان کی ضرورت رہنی ہے. ہم مسئلہ یہ ہم اپنے بچے کو گالی سمجھ لیتے,
اس سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں. باپ تو کہتے ہیں تو میرا پتر نہیں, او یار وہ گریڈز نہیں لایا, تیرا بیٹا نہیں, اتنی جلدی تو اس سے فرسٹریٹ ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اس میں دادا دادی کا کردار بہت کلیدی ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ, ہم نے تو سنگل ہوم بڑا کرنا ہے, میرے بچے کو کوئی کچھ کہے نا جی. اگر تیرے بچے کو آج کوئی دادا دادی, دیکھو دادا دادی ماں باپ کی طرح ہمدرد ہوتے ہیں, نانا نانی شفیق ہوتے ہیں, ان کا بہت کم ہوتا ہے. وہ ان کے اندر تو جان بسی ہوتی ہے کہ جو پوتا ہوتا ہے وہ تو دادے کا آخری دوست ہوتا ہے اور دادے کا پہلا دوست ہوتا ہے پوتا. ٹھیک ہے, تو وہ ایک ایسا ریلیشن ہوتا ہے, اس میں بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے. اپنے بچوں کو مسجد تب بھیجیں جب آپ ان کے ساتھ خود جانے جوگے ہوں. بچوں کو اکیلے مسجد بھی نہ بھیجیں, کیونکہ معاشرہ بھیڑیوں زیادہ تر بھیڑیے نا سفید لباس میں ہوتے وہ. اور اسکول میں بھی پوری نظر رکھیں, کیونکہ استاد مولوی صاحب ان سب کے کردار بہت مشکوک ہو گئے. ہمارے بچے بہت غیر محفوظ ہو گئے. اپنے بچوں کو محفوظ بنائیں اور ان کو یہ سکھائیں کہ ہاں جو بندہ تیرے ساتھ دل سے عزیز رکھے تجھے, اس کی تو عزت کر, لیکن جس کی نصرت آنکھ میں سور کا بال ہو اس کی آنکھ پھوڑ دے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ناظرین اکرام, آج کی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ والدین کے لیے, ان بچوں کے لیے ہے. اور آج کا جو ہمارا جدید دور چل رہا ہے جس میں ہم انرجی ڈرنکس اور ڈرگ ایڈکٹڈ بچے ہوتے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے والدین آج کی اس پوڈ کاسٹ سے اپنے بچوں کی تربیت جو ہے, ان کی تعلیم و تربیت کس طرح میسر کرنی ہے, وہ بہت ہی اچھی باتیں آج حمزہ نے کی ہیں. اور یقیناً جو ہے اگر آپ ان کے اوپر کوئی تھوڑا سا بھی عمل کرتے ہیں تو یقیناً جو آپ اپنے بچوں کی زندگی کو سنوار سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.